اس وقت کالجز اور یونیورسٹیز میں جب ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف یا کشمیر کی آزادی کی یا ڈاکٹر عافیہ کی آزادی کی، تو لوگ ہمیں بھی تنقید کا نشانہ بنا کے بولتے ہیں کہ یہ بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ شہید کروا دیے گئے، آج سے 2 سال کے بعد آپ جب اسرائیل کے خلاف بولیں گے تو آپ کو پاکستان کا غدار کہا جائے گا، جس طریقے سے مشرف کے دور میں آپ امریکہ کے خلاف بولتے تھے تو آپ کو غدار وطن کہا جاتا تھا۔ متحدہ عرب امارات، مراکش، ایک دو اور ممالک نے ریسنٹلی اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ باقی جتنے بھی عرب ممالک یا عجمی مسلم ممالک اس وقت رکے ہوئے ہیں تو وہ صرف اس بات کے انتظار میں ہیں کہ کس دن پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا، تو اس کے بعد ہمارے پاس بھی جواز ہو جائے گا کہ ہم بھی تسلیم کر لیں۔ کوئی بندہ کسی جنرل صاحب کے بارے میں غلط بات کرتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ وزیر اعظم صاحب کو ضرورت سے زیادہ مخالفت کا نشانہ بنائے یا تنقید کا نشانہ بنائے، چاہے وزیر اعظم نون لیگ کا ہو یا پیپلز پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا، بندہ غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی لوکل ایس ایچ او کو بھی ذرا سی تڑی دکھائیں تو آپ یقیناً غائب ہو جاتے ہیں۔ اب فلسطین کو ہم امپورٹنس کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ قبلہ اول بیت المقدس مسجد الاقصی وہاں پر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام کی جو امامت کی وہ وہاں کی سرزمین فلسطین پر۔ صحابہ کرام رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف رخ کر کے سجدہ کیا کرتے تھے، قبلہ اول آپ کا وہاں تھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 3-4 مہینوں میں جنرل امجد شعیب نے اسرائیل کے بارے میں کہا کہ اس کو تسلیم کر بھی لیں تو کیا ہوگا، اس پہ بحث کی جا سکتی ہے، اس پہ کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ کامران خان نے ٹویٹ کی کہ جناب عرب ممالک تسلیم کرنے جا رہے ہیں، ہمیں بھی اس پہ سوچنا ہوگا، اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہوگا۔ تو پیمرا نے، جو کہ اس کو دیکھتا ہے میڈیا کی چیزوں کو، یا سائبر کرائم جو ایف آئی اے کا ہے جو سوشل میڈیا کو دیکھتا ہے، اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ آپ ممتاز قادری یا برہان وانی کی تصویر لگائیں، اکاؤنٹ بلاک ہوتا ہے نا جی، تو ان لوگوں کے اکاؤنٹ بلاک نہیں کروائے جاتے۔ تیسری چیز، ایک سٹنگ ایم این اے آسمہ حدید صاحبہ آج سے 1.5-2 سال پہلے اسرائیل کی بڑی قصیدے پڑھ رہی ہوتی ہیں آپ کی قومی اسمبلی میں، ان کو ان کی پارٹی کی طرف سے یا اسپیکر کی طرف سے ایک بھی شو کو نوٹس ایشو نہیں کیا جاتا، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف بات کی جائے تو آپ کا مائک بند کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت فرمائی معراج پر جانے سے پہلے، کیا اس جگہ کے تقدس سے بڑھ کے کسی جرنیل کا تقدس ہے معاذ اللہ؟ کیا اس کے تقدس سے بڑھ کے کسی ایس ایچ او کا یا پٹواری کا یا کسی ایم این اے یا منسٹر کا تقدس ہے معاذ اللہ؟ تو پھر جب ایسے لوگ جو کسی مقدس گائے کو یا ادارے کو، سیاسی شخصیت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جیسے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے، اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے تو ہم اکنامکلی، فائنینشلی، معیشت میں، پیسوں کے معاملے میں بہتر ہو جائیں گے، ہمیں پیسے مل جائیں گے، ہماری امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ اچھی ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی بات کرنے والے اینکر پرسن یا جنرل صاحب یا کسی وزیر صاحب یا کسی سیاستدان صاحب جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ان سے بندہ پوچھے کہ آپ کی بہن کو ایک بندہ اغوا کر کے لے جاتا ہے، اس کے ساتھ جو مرضی کرتا ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہو، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس کے عوض آپ کو 2 کروڑ روپے دے کے جائے گا، آپ لینڈ کروزر لے لینا، اور پھر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کو 2 کروڑ روپے آپ کی کوٹھی کے لیے بھی دے جائے گا، اور پھر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کو 2 کروڑ روپے آپ کی عیاشی کے لیے بھی دے جائے گا۔ آپ اگر وہ 6 کروڑ روپے وصول کر لیتے ہیں اور بہن کو بیچ دیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ضرور آئیں گی، لیکن کیا محلے والے آپ کو بغیرت کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تو اقوام عالم میں اگر ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو
फरोख्त कर दिया अमेरिका के आगे अपनी बेटी को, या एमएल कांसी को फरोख्त कर दिया अमेरिका के आगे, या मुमताज कादरी को फांसी देके एक गुस्ताखा को, आसिया मलूना को बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया, और उसके एवज अगर हमने डॉलर लिए तो क्या दुनिया हमें बेगैरत नहीं कहेगी? अपने वजीर आजम और सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ को भी बोलो कि अमेरिका को भी इसी तरीके से तड़ी दिखा के बात करो। वो तुम्हारी बात ना माने, कौम की बेटी वापस ना करे तो नेटो की सप्लाई पे पाबंदी लगा दो, उसकी सप्लाई लाइन को रोक दो, उसका बाप भी वापस करेगा। इसलिए क्योंकि इसका जो परचम अगर आप गौर से देखें पाकिस्तान का, तो सब्ज और सफेद रंग जो है इसकी निस्बत मेरे आका करीम के गुंबद खजरा से है। इसे बार बार चूम के आंखों से लगाओ, इसे कभी झुकने ना देना। उम्मत मुस्लिमा को आपसे उम्मीदें वाबस्ता कि बरतानिया से एक शख्स हमें कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम लोग पूरी दुनिया का जो मुसलमान इधर नौकरी करता है या पढ़ाई करने आया है, वो एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो मस्जिद के साथ पैलेस्टाइन स्वीट्स एक फलस्तीनी की दुकान थी मिठाइयों वाली, बड़ा कंजूस आदमी था। तो कहते हैं उसकी दुकान थी, जब सलाम फेरा गया तो उसने कहा इस जुम्मे के फौरन बाद आप सबको मेरी तरफ से मुफ्त मिठाई तकसीम की जाएगी। तो कहता है हमने सोचा शायद फलस्तीन आजाद हो गया या क्या मामला है, ये इतना कंजूस आदमी मिठाई क्यों मुफ्त दे रहा है। कहता है जब हमने नमाज अदा की, उसके करीब गए, सबको मिठाई देते हुए पाया, तो उसे ये कहते हुए पाया, हर बंदे को मिठाई देते हुए कि मुबारक हो, पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत का कामयाब तजर्बा कर लिया। पाकिस्तान नहीं बल्कि फलस्तीन भी एटमी कुव्वत बन चुका है। तो दुनिया के मुसलमानों का आपसे ये उम्मीदें वाबस्ता हैं। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप उस उम्मीदों पे पूरा उतरना चाहते हैं या कागज के टुकड़े पे अपना नंबर लिख के गर्ल्स कॉलेज के बाहर तकसीम करना चाहते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन उम्मीदों पे पूरा उतर के उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी करना चाहते हैं या टिकटॉक पे किराए पे औरतें मंगवा के उनके साथ ठुमके लगा के आप लोग खुद को मशहूर करना चाहते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि जनाब आप लोगों की माँ बहनों बेटियों के उल्टे उल्टे उन पे जुमले कसना चाहते हैं या फलस्तीन की मजलूम माँ जिसके और बहन और बेटी जिसके सर से दुपट्टा खींचा जाता है वापस उसके सर पे दुपट्टा देना चाहते हैं।